بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کا، جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک مورتی میں جان ڈال دی اور اس کا نکاح ہو گیا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، اسی طرح ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے کرتے گزر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے جو کہ اللہ والے کی صحبت سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ کچھ آگے چلے تو آپ کے شاگرد تھک گئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا یہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بالکل، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ آپ نے ایک درخت کو چنا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنے تمام شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو کہا، ذرا آگے جا کر دیکھو، کوئی بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شاگرد نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ چلتے چلتے اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ شاگرد اس بستی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ نظارہ کچھ تھا ہی ایسا جسے وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ جب مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بچے، جوان، عورتیں جمع تھی اور اپنی زبان میں کچھ دہرا رہے تھے، یعنی اپنے الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے آگے جا کر تجسس کے مارے دیکھنا چاہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ تمام لوگ آخر کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، آخر کون ہے اس جگہ۔ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو اس کو وہاں بہت ہی خوبصورت مورتی نظر آئی۔ وہ مورتی ایک عورت کی تھی۔ سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا خوبصورت لباس تھا جیسا ملکہ یا رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ جب اس نے اس مورتی کو پہلی بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت کی مورتی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اس کو ایسے مدہوش ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے سامنے کوئی جیتی جاگتی عورت ہو، لیکن وہ عورت تو ہل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پتھر کی بنی ہوئی ایک مورت تھی۔ وہ مٹی کا بے جان پتلا تھا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ حضرت اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی، یعنی صبح سے شام ہونے والی تھی، اور ان کا شاگرد لوٹ کر نہیں آیا تو حضرت نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ بیٹا جاؤ اس بستی میں اور دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ کھانا لینے گیا تھا لیکن ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا، جلدی جا کر دیکھ کر آؤ، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور بستی میں پہنچ گیا، اور وہاں پر اسے اپنا ساتھی نظر آیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، اے میرے دوست، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح بت بن کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پتھر کے بت کو دیکھ کر میں خود بھی پتھر بن گیا ہوں۔ کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا ساتھی کہنے لگا،
ہوش میں تو ہو تم، جانتے ہو کہ اس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کی مورت سے، اور اب اس کے سامنے سے ہٹنا میرے لیے محال ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، ارے تم کو حضرت نے یہاں بھیجا تھا، تم نے ان کے حکم کو ٹالا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں ان کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت سے جا کر کہہ دینا کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی، مجھے ٹوٹ جانے دو اس حسین دوشیزہ کے عشق میں۔ وہ ساتھی سمجھ گیا کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا، اور حل کرنے والے وہی اللہ والے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور ادب سے کہنے لگا، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرت پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس بستی میں ایک مورتی کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ مورتی کسی عورت کی ہے، اور اس مورتی کے سامنے آپ کا شاگرد دلہار بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی حسین دوشیزہ کے سامنے سے میں ہرگز نہیں ہٹ سکتا، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ آپ کا شاگرد اس کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ سارے ساتھی حضرت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اللہ والے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے بستی کے اندر داخل ہوئے۔ آپ اس شاگرد کے پاس آئے اور اس شاگرد سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، جبکہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو سامنے عورت ہے نا، میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت پوچھنے لگے کہ کون سی عورت، کہاں ہے؟ شاگرد نے اشارہ کیا، وہ دیکھیں اس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بھی اس کا مرید ہو گیا ہوں، میں اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گیا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گا جب تک کہ اس کو حاصل نہ کر لوں۔ حضرت کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ مٹی کی بنی ہوئی مورت ہے، وہ ایک عورت نہیں ہے، وہ ایک پتھر کا بت ہے، وہ بے جان پتلا ہے، اس میں کوئی جان نہیں، کوئی احساس نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کو تو انسانوں نے بنایا ہے۔ شاگرد کہنے لگا، بس جو بھی ہے حضرت، میں اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں، اس کے حسن کے جلووں میں کھو گیا ہوں، اور اب تک مجھے اتنا عشق کسی سے نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا میں نے کبھی کوئی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں نہ جانے کیوں اس عورت کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اس کو یہاں سے لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے شاگرد کی بات سن کر آپ سوچ میں مبتلا ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عشق ہوا ہے میرے شاگرد کو، اور وہ بھی ایک پتھر کی مورت سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مورت وہ سچ میں بہت ہی خوبصورتی سے تراشا ہوا بت تھا۔ حضرت نے اسے چاروں طرف سے دیکھا، اس کو ایسے قیمتی ہار پہنائے گئے تھے کہ شاید ہی ایسے ہار کسی انسان نے کبھی پہنے ہوں۔ حضرت وہاں سے واپس جانے لگے تو وہاں کے ایک پنڈت آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ ہمارے اس خدا کے پاس کیا کر رہے ہو؟ کس مقصد سے اس بستی میں داخل ہوئے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، تیش میں نہ آؤ،
ہم یہاں پر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، بلکہ ہمارا شاگرد یہاں پر آیا تھا کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے، لیکن میرا شاگرد تمہارے اس بت کو دیکھ کر یہاں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ پنڈت کہنے لگا، یہ تو اچھی بات ہے نا، اس سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس سے جو مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حکم سے اس کے تمام بندے تمام کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے تو۔ لیکن ایسی کوئی چیز جو بے جان ہو، جسے خود انسانوں نے بنایا ہو، آخر اس کے اندر ایسی طاقت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ کسی کی مرادیں پوری کر سکے؟ پنڈت نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم تو بے ادبی کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ پنڈت نے کہا کہ آپ ہمارے اس بت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بنانے والوں نے اس کو بنا کر بہت غلط کیا، کیونکہ اس نے خود سے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، بلکہ تم لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ پنڈت آپ کے سامنے گستاخی کرنے لگا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ، یہاں پر آنا بے مقصد نہیں ہے، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اب تیرے ہی حکم سے اس مورت کے اندر جان آئے گی، تو ہی اس پتھر کو زندہ کرے گا، کیونکہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اٹھے اور اس بت سے کہنے لگے، اے عورت کے بت، کیا تو مجھے سن رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے تو زندہ عورت بن جا۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بت جو بے جان تھا، جس نے سانس نہیں لی تھی، چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے اندر جان آ گئی، اور وہ مورتی باقاعدہ ادب سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی، اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ کے رب کے حکم سے، جسے آپ خدا مانتے ہیں، میں زندہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں ان تمام بستی والوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں اور اسلام قبول کرتی ہوں۔ اس عورت کے بت نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا، اور آپ نے کہا، اگر تم مسلمان ہو گئی ہو تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ اس نوجوان سے نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں آپ کے کہنے پر مسلمان ہو سکتی ہوں تو میں اس سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ بے شک میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی تیار ہوں۔ پوری بستی حیران و پریشان ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سب حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے اس بت کو کیسے زندہ کر دیا؟ آپ نے کہا، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ پوری بستی پنڈت سمیت جو کل تک ایک بت کی عبادت کرتے تھے، اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔